حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی ایک بات بتاتے، بہت مجھے بھی متاثر کر گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، 100 کوڑے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ چھل گئی تھی، آپ جو ہے جھک کر کے چلے جا رہے تھے درد اور شدت کی وجہ سے۔ راستے میں ایک ڈاکو ملا، اس کا کچھ نام بھی ہے، ڈاکو چوری میں اس کا بڑا نام تھا، چوری میں بڑا نام تھا۔ سنیے کتنی بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے پوری زندگی کا سبق دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راستے میں وہ ملا، کہا احمد بن حنبل ذرا آؤ میں تم سے ایک پتے کی بات کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کوڑے کھا کے آئے ہو؟ کہا ہاں 100 کوڑے مارے گئے۔ اس نے کہا اس نے چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، اور جب جب پکڑا جاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں۔ اب تک میں نے 15,000 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے وہ کہہ رہا ہے 15,000 کوڑے کھانے کے بعد بھی میں نے چوری اب تک نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل 100 کوڑے کھا کر کے تم حق کو نہیں چھوڑ دینا۔ جب میں چوری جیسے گناہ کو نہیں چھوڑا اتنے کوڑے کھا کر کے، تو تم صرف 100 کوڑے پر ہی حق بات کو چھوڑ مت دینا، تم اپنے پر جاری رکھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب برائیوں پر اتنے کوڑے کھا کر کے بھی کوئی برائی سے لگا رہتا ہے تو میں حق کے ساتھ ظلم سہ کر کے کیوں نہ لگا رہا ہوں۔ آج اسی کی بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ علماء دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں یا بڑے ہیں جن کو آج قیادت کرنی چاہیے تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے معاملات کریں گے۔ ہوگا ہی، خود ہمارے اوپر انہوں نے کیس رکھے ہیں، کتنے مقدمات میں ہم کو گھما رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان چیزوں پر کیا قصور ہیں ہمارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھڑے ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، ناموں سے رسالت کے لیے اگر کھڑا ہوا تو خود میرے اوپر تقریباً انہوں نے کتنے مقدمے دائر کیے۔ یہ میرے لیے عیب کی بات نہیں، عیب اس وقت ہوگا جب میں کسی کا قتل ناحق کر کے جاؤں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کبھی نہ کرے۔ چوری ڈکیتی یا کسی برے کام میں کوئی جیل جائے تو اور رسوائے زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے اور ناموں سے رسالت کے لیے بات کرتے ہوئے اگر کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شہادت کے مقام پر جا رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اسی خوف سے اگر تم یہ حق بات چھوڑتے رہ جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہیں اس قدر بزدل بنا دے گا جیسے آج کے حالات ہیں، جو تمہیں وہ کہا جائے گا وہ سب چیزیں کرنی پڑ جائیں گی۔ اسپین کے یہی حالات ہیں، اسپین میں نام تک مسلمان رکھنے نہیں دیتے، جہاں ہماری 700 سالہ اسلامی تاریخ ہے، آج وہاں مسلمان ہیں لیکن اسلامی نام کے ساتھ نہیں، پہچان بھی نہیں سکو گے آپ، وہ بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے نام تک نہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز وہ لے رہے ہیں جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ جب بزدلی گھر کر جاتی ہے تو آدمی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل بھی ہے، وہ 14 سال انتظار میں رہے کہ میرا مولا ایک نہ ایک دن مدد نازل فرمائے گا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے یوسف کو زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی یہ اختیار عطا کیا، کہاں جیل میں رہنے اور کہاں سیدھے وزیر اعظم، وزیر کی کرسی پر۔ وہ مولا بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے کہ کب وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھے گا۔ نبی کو نبی کے گھر سے کنویں تک لایا، اور کنویں سے بازار میں، بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور جیل سے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کے تخت پر۔ کیا کبھی اس طرح کا سفر آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر نے اپنا تخت دے دیا اور وہ خود دستبردار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام تخت مصر پر قائم رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ روایت ملتی ہیں زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے نکاح بھی فرمایا، روایات ہیں۔ تو اس قصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اچھی بات مجھے یہ ملتی ہے کہ آخر مفسر شہیر علامہ احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو
گناہ کرنے کے بعد بھی، یعنی نبی کی توہین تو اللہ برداشت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ معاف کرتا ہے۔ اکثر جگہوں پر یہ ہے، نبی کی توہین کرنے والے منافقین ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں بھائیوں، اس کے باوجود وہ معاف کیے گئے اور جنت میں جانے والے۔ اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے مفسرین کی نظریں کہاں تک جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان بھائیوں نے جو کام کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کس وجہ سے ڈالا تھا وہ پتہ ہے تمہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننے کے لیے، یعنی ایک نبی کی قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے نبی کو انہوں نے تکلیف دی، اسی لیے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو نبی کے قرب میں، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب کسی سے ایسی خطا ہو جائے تو بھی اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ مفسرین نے فرمایا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔